بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کے بعد سے آپ نے گفتگو سننا شروع کی ہے۔ مقررین نے، خطباء نے، ہمارے مہمانوں نے اپنے اپنے انداز میں آپ کو توجہ دلائی۔ نیکی میں جلدی کرنے پہ مولانا یاسین حیدر صاحب نے کئی مثالیں پیش کیں۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جن کی مثالیں آپ نے اتنی دیر میں سنی ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ کیوں بھائی؟ اونچی بولے اور اونچی بولے۔ یہ ساری مثالیں کن کی ہیں؟ صحابہ کرام کی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ حد فاصل ہے، وہ نص قطعی ہے، وہ ایسی برہان اور دلیل ہے جس کا رد نہیں۔ مثالیں آپ نے سن لی، قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لی، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، فیصلہ خود کر لینا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائے، کون؟ بعد میں آنے والے، صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے۔ کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کے صحابہ ویسا ایمان جیسا تم ایمان لائے ہو۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم ایمان لائے بعد والے ویسا ایمان لائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر بعد والوں نے آپ کے رستے سے منہ موڑا، نبی کریم کی بات نہیں، صحابہ کرام کی بات ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بعد میں آنے والوں نے نبی مکرم کے صحابہ کے رستے کو چھوڑا، ان کے طریقے کو چھوڑا، ان کی سوچ، ان کی فکر کو چھوڑا، ان کے جذبے کو چھوڑا، ان کی نیکیوں کو چھوڑا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ سارے کے سارے بدبختی میں ہوں گے، پھوٹ کا شکار ہوں گے، ان میں شقاق ہوگا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ صحابہ کرام کی مثالیں سنی اور قرآن کی آیت کہ اگر ان جیسا عمل لے کے آؤ گے تو قبول، اگر ان جیسا عمل نہیں، ان جیسا ایمان نہیں تو سب کچھ کیا۔ سمجھ آئی ہے بات؟ صرف تقریر کے لیے نہیں کہ یہ بھی مثال وہ بھی مثال، یہ منہج ہے ہمارا، کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں۔ صحابہ کرام، ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، ان کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں، اس دل میں ایمان بولیں نہیں ہے۔ جس دل میں کسی ایک صحابی کی نفرت، صحابی سے بغض، صحابی کی عداوت ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دل میں ایمان نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ صحابہ کرام کا مقام ہی یہ ہے۔ اللہ نے ان کے بارے کہا اولئک ھم الراشدون، وہ ہیں رشد و ہدایت کے سرچشمے، اولئک ھم المہتدون، وہ ہیں ہدایت یافتہ، اولئک ھم الفائزون، وہ ہے کامیاب ہونے والے، اولئک ھم المتقون،
मुत्तकून, वो है तकवे के पहाड़। उनके रास्ते से हटके जाना कहां है? सहाबी छोटे हैं या बड़े, याद रखिए, लंबा अरसा नबी कौनैन के साथ रहे या आए, ईमान लाए, आंखों से देखा, चले गए, दोबारा मुलाकात नसीब नहीं। अल्लाह ने इस देखने वाले, इस ईमान लाने वाले पे, इस नजर देखने से उस पे जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। और रब कह रहा है, दो तबके बना के फतह मक्का से पहले के मुसलमान, वल्लाह शायद जरूरत नहीं थी कहने की, लेकिन रब जानता है कोई बदबख्त आएंगे मेरे नबी के शागिर्दों पे तान करेंगे। रब ने दो तबके बना के दोनों का तज़किरा करके रास्ता वाज़ेह कर दिया। फतह मक्का से पहले के लोग या फतह मक्का के बाद के लोग, दो ही तबके हैं ना, तीसरा तबका सहाबा में नहीं है। फतह मक्का से पहले या फतह मक्का और इसके बाद ईमान लाने वाले, रब के कुरान से पूछो उनका मकाम क्या है। अल्लाह कहता है कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, जिसको सहाबी कहते हो अल्लाह ने उसके साथ जन्नत का वादा किया है। कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, नबी का शागिर्द हो और फिर दूसरे रास्ते पे चला जाए, हो नहीं सकता। पहले का या बाद का, बनु उमैया का है, बनु हाशिम का है, बनु अदी का है या किसी और कबीले का, बनु साद का, बनु बकर का, नबी मुकर्रम का रिश्तेदार है या रिश्तेदार नहीं है, वो यमन का है, वो हबशे का बिलाल है, वो हबशा का नजाशी बादशाह है जिसने देखा भी नहीं, सिर्फ ईमान लाए। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने नबी मुकर्रम को जनाजा पढ़ने का हुक्म दे दिया। सबब क्या है? नबी मुकर्रम की मोहब्बत दिल में आई, ईमान लाए। अल्लाह ने कहा कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, ऐ नबी मुकर्रम अपने इन साथियों को, सहाबियों को, अपने असहाब को बशारत दे दो, तुम में से हर एक के साथ रब ने जन्नत का वादा किया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक जिस्म में दौड़ने वाले लहू के आखिरी कतरे तक सहाबा का दिफा करना है। ऊंची बोलो, सहाबा का ऊंची कहो, दिफा करना है। उनके खिलाफ जो जुबान चलेगी उस जुबान को खींचना है। उनके खिलाफ जो हाथ लिखेगा उस हाथ को काटना है। ये मिशन है हमारा, दिफाए सहाबा हमारा मंशूर है, हमारा दस्तूर है। खत्मे नबूवत का तहफ्फुज करेंगे, सहाबा की अजमत का दिफा करेंगे। मजलिस छोटी है या बड़ी, जलसा छोटा है या बड़ा, आलिम एक है या ज्यादा, अहले हदीस जहां कहीं है, दर्स है, वो सही बुखारी का हो, सही मुस्लिम का हो, नमाज के बाद का हो, नमाज से पहले की बात हो, वो कुरान पाक हो, हदीस पाक हो, जो भी दर्स होगा, जो वाज होगा, जो नसीहत की मजलिस होगी, उसमें खत्मे नबूवत का दिफा होगा, अज़मत सहाबा का दिफा होगा। करोगे एक जान होके, इकट्ठे होके, और जो कुछ कहा है मुझसे पहले उलमा ने उस पे भी अमल होगा। क्यों भाई? और सहाबा वाला अमल करना है ना। मुझे कोई एक बतलाए कि किसी एक सहाबी ने 24 घंटों में 5 की बजाय 3 नमाजें पढ़ी, बताएगा कोई? क्यों भाई? 4 पढ़ी, 5वीं छोड़ दी, क्यों भाई? कोई बतलाएगा
کہ صحابہ کرام نے فلاں دن قرآن پاک نہیں کھولا، تلاوت نہیں کی، ہم کرتے ہیں؟ ہمارا عمل صحابہ والا ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی بتلا سکتا ہے صحابہ کرام نے منافقت کی ہو، دھوکہ کیا ہو، آپس میں لوگوں کو لڑایا ہو، چغلی کی ہو، غیبت کی ہو، سود کا لین دین کیا ہو؟ کہاں صحابہ کرام اور کہاں ہم؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وعدہ کریں ہم نے صحابیوں والا کام کرنا ہے، ہم نے، اور رب نے وہابی جو بنا دیا، پھر کام کون سا ہوگا؟ ہے وہابیوں کا تو یہی مشن ہے، جو صحابہ نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ اور پوری مجلس میں کسی اور کا نام آیا ہے سوائے صحابہ کے؟ نہ دائیں نہ بائیں، نہ اجمیر نہ بغداد نہ کوفہ نہ بصرہ نہ انڈیا نہ کوئی اور، کہیں کسی شہر کا نام نہیں، کسی ہستی کا نام نہیں، کسی بستی کا نام نہیں۔ اگر زبان پہ نام ہے رب کے قرآن کا ہے یا محمد کے فرمان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو ہی چیزیں۔ آئیے عہد کریں جو کام صحابہ نے کیے ہیں ہم نے وہ کرنے ہیں، جو انہوں نے نہیں کیے ساری دنیا کرے ہم نے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بتلا دے مجھے کہ صحابہ کرام نے نبی کونین کے پیچھے جنازہ پڑھ کے، جنازہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو؟ ہیں جی؟ ایک کہتے ہیں ویسی دعا کر لو، دوسرے کہتے ہیں جی صفے توڑ دو، آگے پیچھے ہو جاؤ اور دعا کر لو۔ ہے کوئی مسئلہ؟ کل خانی کرائی ہو؟ کیوں بھائی؟ اور چاول پکا کے لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھوایا ہو؟ اور تیسرے دن نہ صحیح، دوسرا طبقہ کہتا ہے تیسرے دن نہیں چوتھے دن کل خانی نہیں قرآن خانی کر لو۔ یہ صحابہ کا عمل ہے؟ 7واں 40واں؟ کیوں بھائی؟ کسی صحابی نے رجب کے کنڈے کیے ہوں؟ کہاں سے آ گیا یہ؟ بات سمجھ آئی ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو صحابہ نے کیا۔ کیا کرنا ہے؟ جو صحابہ نے کیا۔ کیوں؟ رب کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم ایمان لائے جو ویسا ایمان لائے گا فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پائے گا۔ اگر تمہارا رخ اور طرف، بعد میں آنے والوں کا رخ اور طرف، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں، اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے چکنے ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ اگر کہیں سے صحابہ پہ تبرہ ہوتی ہے، صحابہ پہ بکواس ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے گھر میں خاموش ہو کے یہ ٹھیپے جو اٹھائے ہوئے اتنے بڑے بڑے، اس پہ صحابہ کے خلاف بکواس پڑھیں اور سنیں، اور اس کو پھر جیب میں ڈالنے، اٹھا کے گندی نالی میں نہیں پھینکتے۔ رکھا کس لیے؟ اسے استعمال کرو، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا دفاع بیان کرو۔ اگر خود نہیں کر سکتے، علماء کی تقاریر کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے اس پہ اپلوڈ کرو، لوگوں کو سناؤ کہ صحابہ یہ ہیں اور سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ختم نبوت کا معاملہ، اور یہ دو اس وقت کرنٹ ایشو ہے۔ جاگ کے رہنا، پہرا دینا، اور ختم نبوت کا دفاع بھی، عظمت صحابہ کا دفاع بھی ہمارے منشور میں، ہمارے مشن میں اور ہمارے لہو میں شامل ہے، اور انشاءاللہ یہ فریضہ نبھائیں گے اللہ کے فضل سے۔ کوئی پسپائی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اگر ڈر ہے تو صرف رب کا، کہ قیامت کے دن کہیں صدیق اکبر، کہیں عمر فاروق، کہیں عثمان غنی، کہیں
کہیں سیدنا ابو سفیان، کہیں سیدنا معاویہ، کہیں سید عائشہ، کہیں سیدہ حفصہ، کہیں نبی کی بیٹیاں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت نہ کر دے. جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں شکایت نہ کر دے کہ ان کے جیتے جی ہماری توہین ہوتی رہی اور یہ اپنے کام میں لگے رہے. ڈر ہونا چاہیے، یہ خوف ہونا چاہیے کہ وہاں پہ سفارش کرنی ہے رسول اللہ نے صلی اللہ ہو. اونچی کہے نا ذرا صلی اللہ ہو. کیا ہماری شکل، ہماری صورت، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارے اعمال اس لائق ہے کہ پاک نبی سفارش کرے؟ آئیے صحابہ والے قالب میں اپنے آپ کو ڈھانپیے، صحابہ والا مشن اپنائیے. صحابہ کرام نے کعبے کے رب کی قسم اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، بھوک برداشت نہیں کی، اپنے آپ کو ہجرتوں پہ مجبور نہیں کیا. ان کا مشن تھا رسول اللہ کا ساتھ دینا، اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونا. وہ ایمان لائیے، اس پہ قائم ہو جائیے، پھر بات بنے گی انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت نبوی کا پرچم تھام کے صحابہ کی عظمت کی شان بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. جو نبی پاک نے کیا، جو صحابہ کرام نے کیا، اس پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے. انشاءاللہ سامنے جنت ہوگی اور جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیماروں کے لیے دعا کر دیں، پریشان حالوں کے لیے پریشانی کا ازالے کی دعا کر دیں، اور جتنی مصیبتیں آفتیں ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو ٹال دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اللہ ہمیں وہ مقصد پورا کرنے والا بنا دے. اللہ شیطانی چالوں سے بچا لے، اللہ شیطان کے جالوں سے بچا لے، اللہ اس کی سازشوں سے بچا لے، اللہ لقمہ حرام سے بچا لے، اللہ حلال پہ قناعت کرنے والا بنا دے. اللہ رزق حلال میں وسعت عطا فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ تنگ دستوں کو تونگر بنا دے. اللہ حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم سارے ہی پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیاں دور فرما دے. اللہ کتاب و سنت کے دیوانے اور پروانے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اسے مانگ رہے. اللہ ان کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے. اللہ نیکی میں آگے بڑھنے والا بنا دے. اللہ برائی سے پیچھے ہٹ جانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تیرے پاک نبی کے دین کی حفاظت کے لیے ہم نے تانے سہے، اللہ تہمتیں برداشت کی، اللہ الزامات لگے، اللہ صرف اس لیے سب کچھ سہ لیا کہ قیامت کے دن ساقی کوثر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے.
اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، اللہ پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے، اللہ تیرے پاک نبی کی سفارش مل جائے، اللہ تیرے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو جائے۔ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ زبان سے بولے ہوئے کلمات کی لاج رکھ لے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ پریشانیوں کا ازالہ فرما، اللہ بیماریاں دور فرما دے، اللہ اس گھر کو بنانے والے، اس میں پروگرام کرانے والے، پروگرام میں شریک ہونے والے، اللہ واز کرنے والے، اللہ نصیحت کی باتیں سننے والے، اللہ سارے ہی تیری رحمت کے محتاج ہیں، اللہ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ صحاب الاولاد کی اولاد کو نیک بنا دے، اللہ ہماری پریشانیاں، اللہ ہماری اولاد کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز اور پھر اس کے بعد